اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ توبہ کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ میرا یوٹیوب پہ توبہ کے متعلق مفصل بیان ہے، وہ ضرور سنیں۔ اس کا ٹائٹل ہے سیلف اسیسمنٹ اینڈ توبہ۔ تو توبہ کی کیا افادیت ہے، توبہ کیسے کرنی چاہیے، کن کی توبہ قبول ہوتی ہے، توبہ کی کیا شرائط ہے، سب تفصیل میں اس میں ہے۔ اب یہ آیت جو آخری ہے 119 آیت سورہ النحل کی، یہ بھی غالباً اس میں ذکر کیا ہوگا اس آیت کا بھی، کیونکہ اسی میں قرآن کی مختلف آیات کا جائزہ لیا گیا۔ تو توبہ کیا ہے، اس میں بڑی وضاحت ہے اس آیت میں۔ تو توبہ یہ ہے کہ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدہا لغفور رحیم۔ بہت لوگوں میں غلط فہمی ہے، بلکہ بہت دفعہ علماء بھی جو ہے پوری وضاحت نہیں کرتے یا مکمل طور پہ جیسے بیان کرنا چاہیے۔ توبہ کا موضوع استغفار اور توبہ تو ویسے بیان نہیں کیا جاتا، اور بہت دفعہ علماء کچھ ایسے اذکار یا وظائف یا کچھ کلمات یا آیات کی کچھ جو ہے کلمات وہ بتاتے ہیں کہ یہ اتنی 100 دفعہ پڑھ لو، اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ وظیفہ اتنی دفعہ کر لو، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا مختلف ایسے شارٹ کٹس بتاتے ہیں کہ جی ایسے گناہ جو ہے وہ آپ کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے اب اگر آپ یہ کر لیں۔ تو یہ ایسی کوئی چیز قرآن کی وضاحت میں نہیں۔ قرآن میں جو آیات ہیں یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے آیت ہے 119 سورہ نحل، اور ایسی بے شمار اور آیات ہیں۔ اس میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ جو گناہ کر بیٹھتے ہیں بے سمجھی میں، یہ تو بے سمجھی میں ہے، اس کا بھی یہ ہے، تو جو سمجھ کے اور ان کو جان بوجھ کے بھی ان کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے پھر گناہ کرتے ہیں، تو اس سے بھی شدید ان پہ ہے سخت عذاب کی تنبیہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو وہ جہالت میں اگر وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں تو پھر انہیں توبہ کرنی ہے۔ وہ کیا توبہ ہے؟ پچھتانا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا، معافی مانگنا، استغفار کرنا، اور پھر سنور جانا، اس کو چھوڑ دینا، جو گناہ کیے جن کے لیے توبہ ان کو چھوڑ دینا، سنور جانا۔ سنورنے کے بعد بلا اس کے بغیر توبہ نہیں ہوتی۔ سنورنا لازمی ہے کہ ان کو چھوڑنا ہے، ان باتوں کے جس کے لیے توبہ کر رہے ہو، جن گناہوں پہ توبہ کر رہے ہو ان کو چھوڑنا ہے، ان پہ پچھتانا ہے، ان پہ افسوس کرنا ہے، ان پہ گڑ گڑانا